السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آصف علی زرداری، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، شریک چیئرمین ہیں۔ ان کے کل کے ایک بیان نے بڑا ملکی سیاست میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ بیان بظاہر اس کو سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز تبھی ہونے چاہیے جب حلقہ بندیاں ہو جائیں، اور الیکشن کمیشن اس سلسلے میں خود مختار ہے، اور نئی حلقہ بندیاں بہت ضروری ہیں، چونکہ ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے منظوری دے دی تھی کہ نئی مردم شماری اپروو کر دی تھی۔ تو اس ساری کی وجہ سے، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ شام کو بلاول بھٹو زرداری، جو کہ بیٹے ہیں آصف علی زرداری کے، ان کا بیان آیا کہ گھر کے معاملات میں تو والد صاحب کی بات چلتی ہے، لیکن پارٹی کے معاملات میں پارٹی کی سنتا ہوں۔ بیسیکلی یعنی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ رائے دی ہے اپنے والد سے، جو کہ میرے خیال ہے شاید پہلی بار ہے جو اس طرح کا محسوس کیا ہے۔ کہ عمار صاحب کیسا لگ رہا ہے، یہ کیسا ہے کہ فیملی میں کیا اختلافات ہو گئے؟ میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب کے ایک بیان سے تہلکہ مچ گیا۔ میرے خیال میں تہلکہ بلاول بھٹو کے ابتدائی بیان سے مچا تھا، جس میں پی ڈی ایم اور باقی ساری قوتیں ایک پیج پہ ہیں، اور ساروں کو کوئی جلدی نہیں نظر آ رہی ہے الیکشن کی، سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک بلاول بھٹو کا بیان منظر عام پر آیا، اور انہوں نے کہا 90 دن کے اندر ہمیں الیکشن چاہیے۔ تہلکہ اس سے مچا، اور تمام حلقوں میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جو آصف زرداری کا پیغام آیا، جو بیان آیا، اس سے یوں لگا کہ نہیں، ہم سارے ایک ہی پیج پہ ہیں اور کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ پھر شام کو جو بلاول بھٹو کا بیان آیا، اس میں کچھ بغاوت کی بو بھی آئی، اور کچھ ایسا لگا کہ جیسے معاملات بلاول بھٹو اپنے گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اب آصف زرداری کا اور بلاول بھٹو کا بہت اچھا ساتھ رہا، باپ بیٹے کا ساتھ بھی ہے، اور پولیٹیکلی بھی الائنڈ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں ہمیں پبلکلی، پرائیویٹلی تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے، لیکن پبلکلی ہمیں سٹانس میں ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے نون لیگ میں ہمیشہ سے گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی کھیلی جاتی ہے۔ اور شہباز گڈ شریف، کاپ ہمیشہ نواز شریف صاحب ہوتے ہیں، اور بیڈ کاپ شہباز شریف ہوتے جی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ پالیسی اب سمجھ آ گئی ہے پیپلز پارٹی کو بھی۔ وہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب گڈ کاپ بن رہے ہیں، بلاول بھٹو بیڈ کاپ بن رہے ہیں، لیکن اندر سے سارے ایک ہی ہیں۔ تو یہ بہت سٹرینج بات ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا ہوگا، یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا صاحب یہ فائدہ تو ہو جاتا ہے نا کہ امیجیٹلی کوئی پریشر نہیں رہا ہوگا۔ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات ہو رہی ہے تو کوئی وجہ ہوئی ہوگی نا، کیونکہ جو بیان ان کا تھا وہ سارا ایسا تھا جو کہ وہی بیان تھا جو کہ نگران حکومت کا بیان ہو سکتا تھا، اس طرح کا بیان تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنڈ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے تحت وہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے نگراں حکومت کام کرے گی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے۔ تو اس طرح کی ساری باتوں اس سے لگ رہا تھا کہ وہ مطلب بالکل ایک پیج پہ آنا ایک چاہ اس رہے میں اینگل ہیں، یہ بھی ایک ہو پیج سکتا، کی انہوں نے ایک صدا ہاں، دی۔ اس میں ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ ایم کیو ایم والے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے، وہ سارا عرصہ حکومت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جو آخری دنوں میں ان کے اختلافات حکومت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ان کی بارگیننگ چپ ہوتی ہے، اور اس ذریعے وہ اپنی پرائس انکریز انکریز کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس تو ہیں، لیکن اس سٹیکس میں زیادہ قیمت لگوائی جا رہی ہو، اپنی اہمیت کو زیادہ جتایا جا رہا ہو، کچھ کہہ کے کچھ لیا بھی جا رہا ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ جو آج کل کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کریک ڈاؤن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے نام بھی انکلوڈ کیے گئے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا دوسری لسٹوں میں۔ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے علاوہ بھی لسٹیں ہوتی ہیں نا، جو بلیک لسٹ ہوتی ہے، باہر نہ جانے دیے جانے والے لسٹ ہوتی ہے، ایک ایسی لسٹ بھی ہوتی ہے جس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ مطلب یہ لوگ احتساب کے اس میں آئیں گے۔ تو یہ چیز بھی زیر غور ہے، تو اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی جو پش ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن زرداری صاحب کے بیان کے بعد صورتحال تھوڑی سی بدلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ تو پیپلز پارٹی یہ کریک ڈاؤن کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے بلاول صاحب کی اینگر کے ساتھ؟ اچھا دیکھیے، جو ابتدائی طور پہ نا، جب چیف آف آرمی اسٹاف ناصر منیر نے بزنس مین سے ملاقات کی کراچی میں، تو
کچھ لوگوں نے اس کا تجزیہ یہ نکالا، چونکہ وہ بدعنوانی کرپشن کے خلاف بھی انہوں نے بات کی اور گورننس کے حوالے سے بھی کچھ کہا، تو اس سے اور بہتر بزنس اسٹریٹجیز کے حوالے سے جب بات کی تو اس سے کچھ لوگوں کو یوں لگا کہ اس کا ٹارگٹ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو بنایا جا رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے اندر سے میڈیا کے حوالے سے جو اچانک خبریں پاپ ان کرنے لگ گئی ہیں، مثلا اس میں ایک بہت غلط خبر، فیک نیوز شازیہ مری کے حوالے سے آ گئی کہ ان کے گھر میں 97 ارب روپیہ جو ہے کیش کی صورت میں دستیاب ہے۔ وہ ہماری بہت اچھی جاننے والی ہیں اور انہوں نے اس کی فوری طور پہ تصحیح اور کی۔ کلیئرلی یہ فیک نیوز ہے، اتنے تو پیسے گھر میں کوئی رکھ ہی نہیں سکتا نا۔ آپ دیکھیں 5,000 کے نوٹوں کی کتنی گڈیاں ہوں گی تو 97 ارب ہوں گے، اور یہ بالکل فیک نیوز تھی جو کہ پھیلائی گئی، پھر وہ بعد میں ریبٹ بھی کی گئی، کئی اداروں نے بھی معافی مانگی ہے اس سے۔ اچھا، لیکن جو ہے نا ہمارے یہاں اس طرح کی فیک نیوز چلتی بھی رہی ہیں، کئی سال چلتی ہیں۔ آپ تو صحافی اچھے ہیں، آپ نے حساب لگایا کہ 5,000 روپے کی گڈیاں ہوں گی تو کتنا جگہ چاہیے ہوگی۔ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے کہ 497 ارب روپے کا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو ٹیکہ لگا دیا، اور 497 ارب، پتہ نہیں سندھ کا اپنا بجٹ اتنا ہے کہ نہیں، لیکن یہ چلتی رہی اور کئی سالوں تک جو ہے ہر ٹاک شو میں یہی بات ڈسکس ہوتی رہی۔ خیر، کمنگ بیک ٹو ہر پوائنٹ، تو تھوڑا سا پیپلز پارٹی نے تھریٹنڈ فیل کیا۔ اچھا، آصف زرداری کی سٹیٹمنٹ اس اسٹیج پہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ اس کے بعد نتیجتاً، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو، نتیجتاً آج صبح سے میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے، سندھ کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سندھ میں کسی گھر سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی، کسی سیاستدان کو نہیں پکڑا گیا، اور جو ہے اب جو نیب کے بنیادی مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس طرح اٹھایا نہیں جا رہا، گرفتار نہیں کی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ حالات اچانک خاموشی کا شکار ہو گئے ہیں، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں، یعنی لیکن کہ اس کا زرداری صاحب کا بیان اور سندھ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا بیان آپ کو ایک ہی کتاب کے 2 صفحے لگ رہے ہیں۔ جی، یہ اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ خاموشی ہو جائے گی اس فرنٹ پہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا ہے اور ایک تلاطم ہے جس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، ایک اور بات کہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، کریک ڈاؤن کی ظاہر ہے کئی ڈائمینشنز تھی، اور جو سب سے بڑی اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ڈالر کی پرائس 330 تک اوپن مارکیٹ میں جا رہی تھی، اور بالکل ہی بے ہنگم ٹریفک چل رہی تھی اوپن مارکیٹ میں، اور اس کے علاوہ پھر انٹر بینک میں بھی ریٹ بڑھ رہا تھا، اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ان دونوں کے ریٹس کو کم بھی کیا جائے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈالر پتہ نہیں 250 تک پہنچ جائے، پھر اچانک 302 اور 4 اور 7 تک آنا شروع ہوا ہے، جو کہ اچھی خاصی ایک سگنیفیکنٹ کامیابی ہے کریک ڈاؤن کی۔ مگر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن پہلے نہیں ہو سکتا تھا، یہی تو ہم بات کرتے تھے کہ ان ایکشن ہے جو وزیر خزانہ ہے نگراں حکومت کی، اس دور میں انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ زمام اقتدار جب سنبھالی ہے تو ان چیزوں کو کیوں نہیں سنبھالا کہ آپ مارکیٹ کو دیکھیں، اسمگلنگ کو دیکھیں، اسٹیٹ بینک کو دیکھیں کہ ریگولیشنز کیا ہو رہی ہیں، ایکسچینج کمپنیز کو دیکھیں، ابھی انہوں نے کیا ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو کیا نگران حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان نہیں پیدا ہو گیا؟ اصل میں نا یہ بالکل سوالیہ نشان پیدا ہوا ہے۔ نگران حکومت پہلے جو اگر ابتدائی ایک ہفتہ دیکھیں نا، اور آپ ان سب کے بیانات دیکھیں، یہ کچھ ڈینائل میں تھے۔ مثلا وزیر خزانہ اگر کہہ رہی ہیں کہ مجھ پہ تو زبردستی یہ ذمہ داری تھوپ دی گئی، میں تو انٹرسٹڈ، بعد میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ لائٹر ٹون میں ہے، لیکن لائٹر ٹون میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر ایک بات نکل آئی پتہ نہیں کہاں سے کہ 5,000 روپے کا نوٹ منسوخ کیا جا رہا ہے، وہ اتنا چلی، اتنی بڑی نیوز بن گئی کہ اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتے کرتے بھی اس کی تردید اتنی نہیں چلی ابھی تک بھی، حالانکہ وہ فیک نیوز تھی بتایا گیا۔ تو وہ اس کو پینک تو مارکیٹ میں کریٹ ہو گیا۔ اور جو کچھ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک رٹو طوطے کی طرح کاکڑ صاحب وہ رپیٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اگر کسی جگہ تقریر کی ہے اور 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے تو کاکڑ صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے بات کر دی۔ کاکڑ صاحب کا کام نہیں بنتا 9 مئی کے حوالے سے، وہ ایک نگران وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے کہا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اگلے دن کاکڑ صاحب نے 4 بندے بلا کے انہوں نے کہا کریک ڈاؤن۔ وہ کراچی میں بزنس مینوں سے ملے ہیں، لاہور میں بھی، کاکڑ صاحب ادھر چلے گئے اسلام آباد میں ایوان تجارت، اور وہاں پر جا کر بولنے لگ گئے۔ تو مطلب انیشیٹو کی کمی نظر آ رہی ہے۔ پہلے ہمیں یہ شکایت رہی کہ پہلے 1-1.5 ہفتہ کہ انہوں نے یہ تو کام میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں جھنڈے والی گاڑیاں ملیں گی اور پروٹوکول ملے گا، اس کے بعد معاملات ختم، بس ہمیں اور آپ کو پتہ ہے شہباز رانا صاحب نے ایک سٹوری کی ہے ہمارے پلاننگ منسٹر کے حوالے سے، کل وہ بتا رہے تھے کہ پلاننگ منسٹر صاحب جن کا کام پلاننگ کرنا ہے، منصوبے بنانا ہے، انہوں نے اپنے گھر کی رینوویشن کے لیے جو آرڈر کیے ہیں
حیرت انگیز طور پر جب حکومت آسٹیرٹی کی بات کر رہی ہے، پیسے بچانے کی بات کر رہی ہے، انہوں نے اپنے گھر کے لیے پردے، کارپیٹ، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا ووڈن فلورنگ ہونی چاہیے میری، یعنی کہ لکڑی کا فرش ہو، کچن میں یہ آئٹمز ہوں، فریج ایکسٹرا ہو، اوپر والے فلور پہ یہ ڈیکوریشن ہوں، شیشہ پتہ نہیں کتنے کا ہو جو میرے ٹیبل پہ لگے گا. مطلب وہ ایسی ڈیمانڈز کی ہیں، اور وہ ڈیمانڈز کہا گیا کہ بجٹ میں شاید پوری نہیں ہو سکتی، تو کوئی پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے پوری کر جائیں پلاننگ منسٹری کے. تو یہ دیکھیں نا، یہ سیریسنس کا انہیں اندازہ ہے. چاہیے ڈائریکٹ ملک ریاض سے بات کریں تاکہ فوری طور پہ یہ کنسٹرکشن کے اور ڈیکوریشن کے معاملات حل ہو سکیں. لیکن نگران حکومت کے حوالے سے دیکھیں، ان کا صرف ایک کام ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور اس حد تک ملک میں جو ڈیلی کام ہے وہ کرنے ہیں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شروع میں یہ جب مدہوشی میں رہے، اس کے بعد یہ اوور ایکٹیویزم کا شکار ہو گئے. مطلب آپ دیکھیے کہ پنجاب کی نگران حکومت محسن نقوی صاحب وہ ڈیولپمنٹ میں کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں. وہی بالکل ثاقب نثار والی باتیں، اسٹیرائڈ پہ آ گئے. ہاں. اور ثاقب نثار سے یاد ہے کہ وہی محسن نقوی صاحب کی کیبنٹ نے جو پنجاب کے ججز ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے لیے آسان بلکہ قرض حسنہ بلا سود قرض ان کے گھروں کے لیے دینے کا اعلان بھی کیا. کیبنٹ نے منظوری دی ہے، جو کہ انتہائی وہ ہے، کوئی 20 کروڑ سے زائد کی رقم بنتی ہے جو ایک جج کو ملے گی، جس میں کوئی قرض نہیں ہوگا، 12 سال میں واپس کرنی ہوگی. تو کتنی افسوسناک بات ہے کہ ملک کا کیا حال ہو رہا ہے. بجلی کے بلوں سے لوگ پریشان ہیں، لیکن نگراں حکومت کو فکر ہے تو ججز کو 20 کروڑ روپے کے قرضے دینے کی فکر ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، پریارٹیز بھی غلط جگہ پہ مس پلیس ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں، آپس کی بات ہے کہ یہ ہینڈ پکڈ لوگ تھے، یہ کہیں سے سلیکٹ ہو کے تو نہیں آئے. انہیں یہ فرق نہیں، انہوں نے کسی کانسٹیٹیونسی میں نہیں جانا، انہیں دوبارہ وزیر بھی نہیں بننا. انہیں اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام آج بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے. میں نے آپ کی پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے ایکسل شیٹ پہ اپنی مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ اگر ادھر سے 2 بلین کم پڑ رہے ہیں تو ادھر ڈال دیں گے. یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ٹرانزیکشن سے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور عوام کس طرح ان کا گریبان پکڑیں گے، کیونکہ یہ عوام کو جواب دہ ہی نہیں ہے. عوام کی نبض پر ان کا ہاتھ نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ زیادہ بات ہوگی. ایک بس آخری بات کہ میری 2 وزراء سے ملاقات ہوئی، نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے. تھوڑی سی مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھنکار ہوئی ہے. میں نے ان 2 وزراء میں نا تھوڑا سا پینک بھی دیکھا ہے، اور اب وہ اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل ہی نہ جائے، کیونکہ شروع میں 1-1.5 ہفتہ کافی تماشے ہوئے ہیں. تو اب وہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے انہیں اپنے آپ پہ. یعنی وہ صورتحال ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. ناظرین، بہت ہی نازک کام ہے، صورتحال بہت ہی نازک ہو چکی ہے. اور اب دیکھیں کہ نگراں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ نے عمار صاحب کی گفتگو سنی ہے، باقی آپ نے گفتگو سنی ہے کہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے اور اس کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو پاکستان کی سیاست کے اہم ترین ہفتے کے حوالے سے بتائیں گے. جب تک دیکھتے رہیے وی نیوز.pk.